اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احرف الاستفہام والجواب والنفی والردع والاستفتاح حمزۃ الاستفہام تدخل علی الجملتین الفعلیت والاسمیت مطلقاً الی آخرہ۔ میرے محترم اور عزیز بہنوں خواہران، جامعۃ الفاطمہ سے تعلق رکھنے والی تمام محترم طالبات، میں آپ کی خدمت میں عرض سلام کے بعد گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں اس درس میں کہ سب سے پہلے عنوان کا ذکر کر دوں۔ حروف کی جو بحث چل رہی تھی اس میں حروف عطف، حروف قسم وغیرہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد آج کچھ دوسرے حروف کے سلسلے سے بحث کا آغاز ہو رہا ہے، اور ان حروف میں سب سے پہلے حروف استفہام کا تذکرہ ہوگا، اور حروف استفہام کا ذکر کرنے سے قبل ایک دو تمہیدی گفتگو استوار کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ تمہیدات استوار ہو گئیں کہ جن کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر درس آسان ہو جائے گا، اور درس میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کا سمجھنا امر آسان اور امر سہل قرار پائے گا۔ دیکھیے، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے صدارت طلب ہیں، اور یہ صدارت طلبی جو ہوتی ہے یہ دو طریقے کی ہوتی ہے، صدارت طلبی یا تصدیر جو بھی کہہ لیجئے۔ یہ صدارت طلبی یا تام ہے یا غیر تام ہے، یعنی تصدیر تام یا تصدیر غیر تام۔ تصدیر تام کیا ہے یا تام صدارت طلبی کیا ہے؟ جس میں کوئی بھی لفظ مقدم نہ ہو صدارت طلب کے اوپر، اسے صدارت طلبی تام کہتے ہیں یا تصدیر تام کہتے ہیں۔ وہ لفظ صدارت طلب تام ہے یا تصدیر تام کا مالک ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے، کہ اس پر جملے کا کوئی بھی حرف، کوئی بھی لفظ مقدم نہ ہو، حتیٰ حرف عطف اور حرف نفی کہ جس پر عام طور پہ کوئی چیز مقدم نہیں ہوتی ہے، لیکن صدارت طلب جو کلمات ہیں اور تصدیر تام کے مالک اور حامل ہیں، ان کلمات پر حروف عطف اور حروف نفی بھی مقدم نہیں ہوتے۔ ان صدارت طلب کلمات میں سے جو تصدیر تام رکھتے ہیں ایک حمزہ ہے، اور دوسری قسم صدارت طلبی کے لحاظ سے غیر تام کی ہے، یعنی تصدیر غیر تام۔ تو غیر تام تصدیر کیا ہے؟ وہ ہے نا وہ کلمات کے جس پر بعض الفاظ جملہ مقدم ہو جاتے ہیں، مانند ادات نفی و حروف عطف وغیرہ، یہ مقدم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی لکھ رہا ہے تو میں جملے کو سجا کے بول دیتا ہوں۔ صدارت طلبی کے اعتبار سے کلمات کی یا صدارت طلب کلمات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تصدیر تام رکھنے والے کلمات۔ تصدیر تام وہ ہے کہ جس پر یا تصدیر تام رکھنے والے وہ کلمات ہیں کہ جس پر کوئی بھی لفظ مقدم نہیں ہوتا، حتیٰ یہ حروف عطف و حروف نفی پر بھی مقدم ہوتے ہیں، جیسے حمزہ۔ غیر تام التصدیر وہ ہے جس پر بعض الفاظ جملہ مقدم ہو جاتے ہیں، جیسے ادات نفی و حروف عطف وغیرہ۔ ان ادات نفی اور حروف عطف مقدم ہو جاتے ہیں جن کلمات پر، ٹھیک ہے، وہ صدارت طلب تو ہیں مگر ان کی تصدیر ناقص ہے۔ اب آ جائیے، ہم نے مثال حمزہ استفہام کی دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ استفہام سے ہمیں کام ہے۔ درس ہمارا جو شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ استفہام سے شروع ہو رہا ہے، باقی کلمات سے مجھے بھی کام نہیں، صدارت طلب کلمات سے۔ بس صدارت طلبی کی دو قسمیں بیان کر کے بیان یہ کرنا تھا، بات یہ واضح کرنی تھی کہ حمزہ ان کلمات میں سے ہے کہ جو تصدیر تام رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں حمزے کے بارے میں دوسری بات آپ سے عرض کروں، جو استفہام ہوتا ہے، حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے۔ استفہام دو طریقے کا ہوتا ہے،
ایک استفہام تصوری ہے اور ایک استفہام تصدیقی ہے. استفہام تصوری اور تصدیقی کا مطلب عرض کر رہا ہوں، لیکن شارٹ میں اگر آپ مختصر لفظوں میں سمجھنا چاہیے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے جواب میں نعم یا لا کہا جا سکے، ہاں یا نہیں کہا جا سکے، وہاں استفہام تصدیقی ہوتا ہے. اور جہاں پر نہ اور ہاں سے کام نہ چلے، بل اور لا سے نعم اور لا سے کام نہ چلے، بلکہ معین کیا جائے جواب میں کسی چیز کو، ٹھیک ہے، موضوع یا محمول کو، تو موضوع اور محمول کے متعلق جب سوال ہو اور تعین سے کام لیا جائے، صرف نعم اور لا سے جواب پورا نہ ہو، تو وہاں پر استفہام جو ہوتا ہے استفہام تصوری ہوتا ہے. اور اس استفہام کی دو قسموں کے اعتبار سے حمزے کی دو قسم بنتی ہے، حمزہ استفہام تصوری اور حمزہ استفہام تصدیقی. حمزہ استفہام کی دو قسم ہوئی، حمزہ استفہام تصوری اور تصدیقی. میں اگر آپ میں سے کوئی لکھنا چاہے تو لکھوا دیتا ہوں اس طریقے سے کہ حمزہ استفہام تصوری دو طرف نسبت میں سے ایک طرف کا علم ہے مگر تعین کا سوال ہے. زید قائم، جیسے مثال دیکھیے گا، زید قائم ام امرن، یہاں قیام کا علم ہے لیکن کون کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اس کا علم نہیں ہے. یہ پتہ ہے، نسبت کی کیفیت معلوم ہے قیام کی، کہ قیام واقع ہوا، مگر موضوع اور محمول میں شک ہے کہ کھڑا ہونے والا کون ہے، زید ہے یا امر ہے. کبھی موضوع میں شک ہوتا ہے تو سوال ہوتا ہے، کبھی محمول میں. تو سوال یہ کیا گیا ازید قائم ام امر، قیام کا علم ہے مگر تعین کے بارے میں سوال ہے کہ کون قائم ہے، زید یا امر، ٹھیک ہے. یا دوسری مثال یہ لے لیجئے، اقائم زید ام قائد، ٹھیک. اب یہاں موضوع کے بارے میں سوال نہیں، یا محمول کے بارے میں سوال ہے. اقائم زید ام قائد، زید کے بارے میں پتہ ہے کہ زید ہی قائم یا قائد ہے، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے وہ نہیں معلوم. تو سوال ہو رہا ہے کہ اقائم زید، زید کھڑا ہے یا زید بیٹھا ہے، ٹھیک. اب یہاں پر آپ کو نعم یا بل، نعم یا لا نہیں کہہ سکتے. پہلی والی مثال میں ازید قائم ام امر میں آپ کو نام لینا پڑے گا، زید قائم یا امر قائم، مثلا زید یا امر کا نام تعین کرنا ہے. دوسری مثال میں زید اقائم زید ام امر ام قائد، اقائم زید ام قائد. اب یہاں بھی آپ کو محمول کا تعین کرنا ہے کہ قائم یا قائد، ٹھیک ہے، یا زید قائد یا زید قائم، اس طریقے سے آپ کو تعین. تو یہاں سوال جو ہے وہ تعین کے سلسلے میں ہے، ٹھیک ہے، نسبت پتہ ہے مگر دو طرف نسبت میں سے تعین کا سوال ہے. تو اب یہاں نعم اور لا کے ذریعے سوال نہیں ہو سکتا. اب آئیے تصدیقی کیا ہے. اچھا، اس میں تصور میں کیا ہے، اس میں حمزہ کے بعد ام واقع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے. حمزہ کے بعد ام واقع ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھا ازید قائم ام امر، اقام زید ام قائد، اقائم زید ام قائد، ٹھیک ہے، ام واقع ہوتا ہے حمزہ کے بعد. اس کے بعد آ جائیے آپ تصدیقی میں. تو طلب درک و فہم خود کیفیت کے بارے میں، از خود کیفیت نسبت، برخلاف تصوری کہ وہاں قیام کا علم تھا مگر موضوع یا محمول کا علم نہ تھا، اور یہاں نسبت نہ معلوم ہے تو سوال ہوگا نسبت سے، خود نسبت سے. خود وہاں قیام کا علم تھا مگر کون قائم ہے یہ نہیں پتا تھا، یہاں قیام ہی معلوم نہیں ہے، خود نسبت معلوم نہیں ہے. جیسے اقامہ زید، کیا زید کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں جواب میں نعم یا لا کہا جا سکتا. اگر زید کھڑا ہے تو کہیں گے نعم، اگر زید نہیں کھڑا ہوا تو کہیں گے لا، ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ متن میں آ جائیے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری اس تمہید کے بعد اب آپ کے لیے متن آسان ہو جائے گا، جبکہ اس میں تھوڑی سی دشواری تھی متنی لحاظ سے. فرماتے ہیں حمزۃ الاستفہام تدخل علی الجملتین الفعلیت والاسمیت، یہ بدل باز ہے، الفعلیت والاسمیت، اسی لیے جو جملتین کا اعراب ہے وہی فعلیہ کا دیا جا رہا ہے. البتہ دقیق وادی میں جائیے گا تو الفعلیتہ بھی پڑھنا صحیح ہے اور الفعلیتو بھی پڑھنا صحیح ہے. ایسی جگہوں پر تین اعراب صحیح ہوتا ہے. الفعلیت اس طریقے سے پڑھنا صحیح ہے کہ الجملتین کا بدل ہو جائے گا، اور الفعلیتو اس لیے پڑھنا صحیح ہے
کہ ایک مبتدا مقدم مانیں گے والفعلیت والاسمیت، اور الفعلیت اس لیے پڑھنا صحیح ہے کہ آنی کا مفعول مانیں گے جو محذوف ہے یا مقدر ہے، آنی الفعلیت والاسمیت. خیر، لیکن الفعلیت والاسمیت میں آپ سے عرض کروں گا، پڑھیں آپ، بہتر ہے. حمزۃ الاستفہام تدخل الجملتین، حمزہ استفہام دونوں طریقے کے جملے میں داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی اور جملہ اسمیہ پر بھی. مطلقاً کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ اے جو ہے اسی مطلقاً کی تفسیر کر رہا ہے. اے فی الاثبات والنفی، چاہے جملہ مثبت ہو یا نفی ہو، منفی ہو، ٹھیک ہے، اثبات اور نفی. اب یہ خواص سے حمزہ ہے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھتے چلی جائیے گا. تو 5 خصوصیتیں میں عرض کر رہا ہوں. پہلی خصوصیت یہ تھی کہ داخل ہوتا ہے حمزہ دونوں طرح کے جملوں پر. حمزے کی دوسری خصوصیت ہو سکتا ہے سوال میں آ جائے کہ خواص سے حمزہ استفہام کو بیان کیجئے، تو یہاں خواص کا عنوان نہیں ہے، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، نمبر ڈال دیے تو آپ کے لیے جواب میں آسانی ہوگی. نمبر 1 دونوں جملوں پہ داخل ہوتا ہے، فعلی اور اسمیہ. نمبر 2 خصوصیت نمبر 2 کیا ہے؟ چاہے مثبت ہو جملہ چاہے منفی ہو، دونوں حیز نفی میں بھی آتا ہے اور حیز اثبات میں بھی آتا ہے حمزہ استفہام. ٹھیک، جیسے مثال دیکھیے گا، اجاء زید و انت فعلت ذلك و الم تفہم. ٹھیک ہے، اجاء زید، یہاں سوال جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے اور مثبت بھی ہے. انت فعلت ذلك، یہاں جملہ اسمیہ ہے اور مثبت بھی ہے. تو جملہ فعلیہ اسمیہ کی مثال ہو گئی. اب بتایا کہ مثبت اور منفی دونوں پہ آتا ہے، تو مثبت کی مثال یہ آ گئی، منفی کی مثال چاہیے نا، اس کے لیے مثال یہ ہے، الم تعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یا الم نشرح لک صدرک، کیا اللہ نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ اور یہاں جو مثال ہے الم تفہم. ٹھیک، یہ نفی کی مثال. فوائد، اب یہ فوائد میں جو فائدہ نمبر 1 ہے وہ خاصیت نمبر 3 ہے حمزہ کی. وہ کیا ہے؟ للحمزۃ تمام التصدیر حتی علی العاطف. وہ جو میں نے شروع میں تمہید بیان کی، اس کے بعد آپ کے لیے یہ اب سمجھنا آسان ہو جائے گا جملہ، ورنہ مشکل ہوتا. حمزہ تمام التصدیر رکھتا ہے. حمزہ کا حق کیا؟ لام ہے نا، اختصاص یا ملکیت کو سمجھا رہا ہے نا. تو لام کی وہ حمزہ کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ تمام التصدیر رکھتا ہے. حمزہ کا یہ حق ہے کہ اس کو صدارت طلبی کامل حاصل ہے. حتی عاطف وغیرہ پر بھی، حرف نفی پر، حرف عطف پہ بھی مقدم ہو جاتا ہے. مثال دیکھیے گا، ما ادری، نہیں یہ مثال نہیں ہے، اولم والی. ٹھیک ہے، میں نیچے چلا گیا تھا. حتی عاطف پر بھی مقدم ہو جاتا حمزہ. مثال اولم، واو حرف عطف ہے نا، یا افلم فی حرف عطف ہے. واو پر اگر آپ ایک جملے کو عطف کر رہے ہیں واو کے ذریعے یا فا کے ذریعے ما قبل کے اوپر، تو وہاں پر آپ حرف عطف سے پہلے لا سکتے ہیں حمزہ کو. اتنا زیادہ حمزہ صدارت طلبی رکھتا ہے اپنے اندر. جیسے اولم یا افلم ینظرو، اولم ینظرو یا افلم ینظرو. ٹھیک ہے، افلم یسیرو فی الارض. ٹھیک، افلم یا اولم، یہاں فا پر اور وا پر بھی مقدم ہو گیا. یہ ہے تصدیر کامل کا مطلب. اس کے بعد خصوصیت نمبر 4 حمزہ کی کیا ہے؟ تحذف جوازن متقدمن ام او غیر متقدمتین. میں نے آپ کی خدمت میں اوپر عرض کیا تھا کہ حمزہ استفہام کی 2 قسمیں، تصوری و تصدیقی. اور تصوری میں ام آتا ہے، تصدیقی میں ام نہیں آتا. تو جب ام آ جائے، ام کی بات ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ تصوری کی گفتگو ہو رہی ہے، اور ام نہ ہو تو تصدیقی کی، استفہام تصدیقی کی. تحذف و جوازن، یہ حمزہ عطف ہو جاتا ہے جوازن. اب چاہے یہ متقدم ہو ام کے اوپر، یعنی حمزہ تصوری ہو، استفہام تصوری ہو، یا مقدم نہ ہو ام کے اوپر، یعنی استفہام تصدیقی ہو. جیسے ما ادری بسیف ضربتہ ام بعصا، مجھے نہیں پتا کہ تم نے تلوار سے مارا، شمشیر سے یا عصا سے. ٹھیک ہے، والتقدیر، و تقدیر کیا ہے؟ اب سیف ضربتہ، یعنی استفہام. اب اس کے بعد اس میں تھوڑی سی وضاحت اور مجھے کرنی ہے آگے والے پیراگراف کے ساتھ. وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں باقی گفتگو بیان کروں گا. والحمدللہ رب العالمین.